جو دین اسلام لے کر حضرت سیدنا آدم علی نبینا علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لے آئے، اور وہ سلسلہ آگے انبیاء کرام علیہ السلام اپنے اپنے دور کے اندر بڑھاتے رہ گئے، اور اللہ کا دین پھیلاتے چلے گئے۔ اس دین کی تکمیل کا سہرا اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے محبوب خاتم المرسلین سید الاولین والآخرین سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے اوپر سجایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین اسلام کی تکمیل فرمائی، اور یہ آسانی کے ساتھ آپ نے دین کی تکمیل نہیں فرمائی، بلکہ 23 سال کے عرصے میں آپ نے اس دین اسلام کی خاطر بڑے دکھ برداشت کیے، بڑی تکلیفیں اٹھائیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی دور کے اندر مارے کھائی ہیں، اور مدنی دور کے اندر غزوات میں اپنے دانت مبارک شہید کروائے ہیں۔ بڑی مشکلیں اٹھا کے، بڑی تکلیفیں برداشت کر کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اللہ کا سچا دین ہم تک پہنچایا، اور 23 سال کے عرصے میں محنت اس قدر فرمائی کہ اللہ رب العالمین نے عرش معلی سے اعلان کر کے فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج کے دن ہم نے آپ کا دین مکمل کر دیا ہے۔ ہم نے آپ کا دین کیا کر دیا ہے؟ بولیے اونچی آواز کے ساتھ، مکمل کر دیا۔ دین مکمل ہو گیا، دین کا کوئی شعبہ، دین کا کوئی پہلو، دین کا کوئی حصہ ایسا باقی نہ رہا، ایسا تشنہ نہ رہا، دین کے کسی شعبے میں ایسی کمی نہ رہی کہ جس کو کہا جائے کہ کوئی پورا کرنے والا آئے گا۔ آپ نے فرمایا، لوگو انا خاتم النبیین، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں ہے۔ میں نے وہ دین متین، وہ دین اسلام جو حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام سے شروع ہوا سلسلہ، اس کی تکمیل کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے میدان عرفات میں فرمایا، میرے صحابہ، کیا میں نے وہ دین تمہارے تک پہنچا دیا کہ نہیں پہنچایا؟ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اپنے ہاتھ کھڑے کر کے، بلند کر کے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے صرف پہنچایا ہی نہیں بلکہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ پہنچانے کا کیا کر دیا؟ حق ادا کر دیا۔ اللہ پاک نے عرش معلی سے صحابہ کرام کی بات کی تصدیق فرمائی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، میں نے تمہارے اوپر اپنی نعمت کو بھی مکمل کر دیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں نے دین کو بطور اسلام تمہارے لیے پسند فرما دیا۔ اللہ ایمان اسلام والی زندگی نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے ہر ایک کا خاتمہ ایمان کے اوپر فرمائے۔ اونچی آواز سے کہہ دیں آمین۔ اور جو آدمی دین کے اندر کوئی نئی بات نکالتا ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ خائن تصور کرتا ہے کہ آپ نے خیانت کی ہے، آپ نے دین ہمارے تک پورا پہنچایا نہیں،
اور دین کو ناقص تصور کرتا ہے جو قرآن کے خلاف ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ دین تمہارا مکمل ہے، دین تمہارا کیا ہے؟ مکمل ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے یہ گواہی لی کہ کیا میں نے وہ سارے کا سارا دین تمہارے تک پہنچا دیا کہ نہیں پہنچا دیا؟ صحابہ کرام نے آگے سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے صرف پہنچایا ہی نہیں بلکہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہے۔ آپ نے فرمایا جو لوگ موجود ہیں یہ میرا پیغام آگے ان لوگوں تک پہنچا دے کہ جو یہاں پر موجود نہیں ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو شخص ہمارے دین کے اندر کوئی نئی بات پیدا کرے، کیا کرے؟ نئی بات ہمارے دین کے اندر پیدا کرے، ما لیس منہ، جو پہلے سے دین کے اندر موجود نہیں ہے، فہو رد، تو وہ مردود ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ مردود ہے، وہ بدعت ہے۔ اور کل بدعت ضلالہ، ہر قسم کی بدعت کو اللہ نے گمراہی قرار دیا۔ کیا قرار دیا ہے؟ گمراہی قرار دیا۔ اس لیے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں وہ کام نہ کرو جو اصحاب رسول نے نہیں کیے، جو اصحاب رسول نے، بولیے جو کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ نے نہیں کیا وہ کام تم بھی نہ کیا کرو۔ فرمایا اس لیے کہ تمہارے پہلے لوگوں نے پچھلے لوگوں کے لیے کوئی کمی اور کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ صحابہ کرام تم سے زیادہ علم والے بھی تھے، تم سے زیادہ ہدایت یافتہ بھی تھے۔ صحابہ کرام تم سے زیادہ علم والے بھی تھے، تم سے زیادہ ہدایت یافتہ بھی تھے۔ اور میرے دوستو یہ بات یقینی ہے کہ صحابہ کرام ہم سب سے زیادہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محب بھی تھے۔ جتنی محبت صحابہ کو تھی میرے دوستو اس محبت کی مثال بعد میں نہیں مل سکتی جتنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر، دین اسلام کی خاطر صحابہ کرام مر مٹنے والے تھے اور ان کے اندر جتنا پیار تھا۔ اس لیے فرمایا حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ جو کام اصحاب رسول نے نہیں کیا وہ کام تم نے نہیں کرنا۔ اگر دین سمجھ کے کوئی نیا کام کرو گے تو یہ بدعت ہے۔ یہ کیا ہے؟ دین سمجھ گئے۔ کیا سمجھ گئے؟ دین سمجھ گئے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض ملا ایسے کرتے ہیں کہ دیکھو جی یہ کہتے ہیں یہ بھی بدعت ہے، یہ بھی بدعت ہے، یہ جو اینک پہنی ہوئی ہے یہ صحابہ نے پہنی ہو، بھئی اینک ہماری ضرورت ہے، آنکھوں کی بینائی کا مسئلہ ہے اس لیے اینک پہن لی۔ دیکھو جی یہ جو موٹر سائیکل پہ سوار ہے یہ اس دور میں تھا، یہ کار تھی، یہ گاڑی تھی، یہ جبہ تھا، یہ فلان چیز تھی، فلان چیز تھی۔ وہ اللہ کے بندے کون کہتا ہے کہ میں اس کو دین سمجھ کے پہنتا ہوں؟ یہ ہماری ضرورتیں، یہ ہماری کیا ہے؟ آپ ہماری مسجد میں اگر اے سی لگے ہوئی ہوں، کوئی بندہ کہے صحابہ نے اے سی چلائے ہیں، ہم کون سا دین سمجھ کے بھائی اے سی لگا رہے ہیں یا چلا رہے ہیں؟ یہ تو ہماری ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا اے فی دیننا، جس نے ہمارے دین کے اندر کوئی نئی بات نکالی اپنی طرف سے، فرمایا ما لیس منہ، جو پہلے سے دین کے اندر موجود نہیں وہ بدعت ہے، فہو رد، اور وہ مردود ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ بولیے، مردود ہے۔ اور بدعت ہمیشہ آتی ہے خوبصورت زاویے کے ساتھ، خوبصورت شکل کے ساتھ۔ بدعت ہمیشہ ایسے خوشنما بن کے آتی ہے کہ عام بندہ کہتا ہے یار دیکھو میں نے بھلا غلط ہی کیا کیا ہے، میں نے بھلا غلط ہی کیا کیا ہے۔ جب اسے کوئی بتانے والا بتائے کہ بھائی یہ کام سنت نہیں بدعت ہے، وہ کہتا ہے میں نے غلط ہی کیا کام کیا ہے۔ آپ مجھے بتائیں
اگر کوئی آدمی مرغی کو ذبح کرے، بکرے کو ذبح کرے، کسی حلال جانور کو ذبح کرے، اس کے اوپر بجائے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنے کے درود شریف پڑھے، کیا پڑھے؟ درود شریف پڑھے، وہ جانور ذبح ہو جائے گا؟ بولو کیوں بھائی؟ درود شریف کتنا اچھا عمل ہے، کتنا مبارک عمل ہے۔ اگر تکبیر نہیں پڑھی تو جانور حلال، بولو اونچی آواز سے، نہیں ہے بھائی۔ اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت درود نہیں بلکہ تکبیر ہے، بلکہ کیا ہے؟ بولیے اونچی آواز کے ساتھ، تکبیر ہے۔ ایک بندے نے 4 رکعت والی نماز پڑھی، نیت کی، 2 رکعتیں پڑھ لی، التحیات مکمل کر لیا، عبدہ و رسولہ کے بعد اس نے کھڑا ہونا ہے، لیکن وہ کہتا ہے یار مجھے درود شریف سے محبت بڑی ہے، اس لیے میں درود شریف پڑھ کے کھڑا ہوں گا۔ آپ بتائیں مجھے سجدہ صاحب پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا؟ کیوں؟ کون سا اس نے غلط کام کیا؟ درود ہی تو پڑھا ہے۔ شریعت کہتی ہے جو کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا وہ کام شریعت میں جائز، بولیے اونچی آواز کے ساتھ، نہیں ہے۔ اس لیے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ عجبت توبۃ عن کل صاحب بدعۃ، اللہ تبارک و تعالی ہر بدعتی کے لیے توبہ کے دروازے کو بند کر دیتے ہیں۔ اس لیے چور چوری کرتا ہے، پتہ میں نے گناہ کیا ہے، ڈاکو ڈاکہ مارتا ہے، پتہ میں نے گناہ کا کام کیا ہے، زانی زنا کرتا ہے، پتہ میں نے گناہ کا کام کیا ہے، شرابی شراب پیتا ہے، پتہ میں نے گناہ کا کام کیا ہے، لیکن بدعتی کو یہ خیال بھی نہیں گزرتا کہ میں نے بدعت کر کے کوئی گناہ کا کام کیا ہے، اسے توبہ کی توفیق بھی نہیں ملتی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ہر طرح کی بدعات سے بچائے اور محفوظ فرمائے۔ اونچی آواز سے کہا آمین۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے عید والے دن ایک بندے کو دیکھا عید کی نماز سے پہلے نفل پڑھ رہا ہے۔ کیا پڑھ رہا ہے؟ آپ نے منع کیا، نماز نفل پڑھنا کوئی برا کام ہے؟ بولو اچھا کام ہے کہ نہیں ہے؟ عید کی نماز سے پہلے دیکھا کہ وہ نفل پڑھ رہا ہے۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع فرمایا کہ عید کی نماز سے پہلے تم نے عیدگاہ میں نفل، بولو، نہیں پڑھنے، گھر میں بھی نہیں پڑھنے، عید کی نماز سے پہلے۔ اس نے کہا امیر المومنین عجیب بات ہے، میں نماز پڑھتا ہوں، آپ مجھے نماز سے روکتے ہیں، کیا نماز پڑھنے پر اللہ مجھے عذاب دے گا؟ آپ نے فرمایا جی ہاں، جو نماز تم پڑھ رہا ہے یہ خلاف سنت ہے۔ یہ کیا ہے؟ بولو اونچی آواز سے، یہ خلاف سنت ہے۔ خلاف سنت کام کرنا حرام ہے، اور حرام کاموں کے اوپر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ اللہ کا کیا آتا ہے؟ عذاب آتا ہے۔ آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں دیکھو جی ہم اچھا ہی تو کام کر رہے ہیں، ذرا مسئلے کو سمجھنا ہے میرے دوستو، اپنی عبادات کو محفوظ کر کے اللہ کے دربار میں جانا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی عبادات کو قبول فرمائے۔ حضرت سعید بن مسیب رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے دیکھا کہ ایک آدمی عصر کی نماز کے بعد نفل پڑھ رہا ہے۔ کیا پڑھ رہا ہے؟ نفل، عصر کی نماز کے بعد۔ حضرت سعید بن مسیب نے منع فرمایا کہ یہ کام تم نے نہیں کرنا۔ اس وقت بندہ کوئی بھی نفلی نماز پڑھے، سورج کے غروب ہونے تک کوئی نماز نہیں ہوتی، وہ آگے سے کہنے لگے ایعذبنی اللہ علی الصلاۃ
وہ بندہ کہنے لگا سعید بن مسیب کیا اللہ مجھے نماز پڑھنے پر عذاب دے گا؟ مجھے نماز پڑھنے پر اللہ عذاب نہیں دے گا۔ حضرت سعید بن مسیب نے فرمایا رحمت اللہ علیہ لا ولیکن یعذبک بخلاف السنت، تجھے جو عذاب ملے گا قیامت کے دن وہ خلاف سنت کام کرنے پہ ملے گا۔ کس کام پہ ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب منع فرمایا ہے کہ ایسا کام تم نے نہیں کرنا۔ اسی طرح دیکھیں حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ جو حضرت عبداللہ بن عمر کے شاگرد ہیں، بہت بڑے تابعی ہیں حضرت مجاہد، وہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے استاد محترم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، کون ہے حضرت عبداللہ بن عمر جو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے لائق فرزند ہیں، حضرت عمر فاروق کے بیٹے ہیں، وہ نابینا ہو گئے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر کا بازو پکڑ کے ہاتھ پکڑ کے حضرت مجاہد ایک مسجد میں تشریف لے گئے نماز کے لیے۔ اذان ہو چکی ہے، اذان کے بعد ایک بندے نے آواز لگانا شروع کر دی مسجد کے اندر الصلاۃ الصلاۃ، وہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ لوگوں آؤ نماز کی طرف نماز پڑھو، آؤ نماز کی طرف نماز پڑھو، نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ میرے دوستو اب اگر کوئی بندہ مسجد کے اندر کھڑے ہو کے یہ آواز لگائے کہ بھائی آؤ نماز کی طرف، کوئی برا کام ہے؟ بولو، اونچی آواز سے بولو، کوئی برا کام ہے؟ اذان ہو چکی ہے، حضرت عبداللہ بن عمر نے بھی اذان سن لی۔ اذان کے بعد ایک بندہ کہتا ہے آؤ جی نماز کی طرف، الصلاۃ الصلاۃ۔ حضرت عبداللہ بن عمر نابینا ہے، اپنے شاگرد حضرت مجاہد سے فرمایا اخرج بنا فإن هذه بدعۃ، مجھے یہاں سے نکال کے لے جاؤ، یہ بدعتیوں کی مسجد ہے۔ کن کی مسجد ہے؟ بدعتیوں کی مسجد ہے، یہ بدعت کر رہے ہیں۔ اس لیے کہ جب اذان میں کہہ دیا گیا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اس کے بعد کہنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ اعلان تو ہو ہی چکا ہے نا، پہلے نماز کے لیے اذان دی جا چکی ہے، اس لیے یہ کام کرنا بدعت ہے۔ یہ کام کرنا کیا ہے؟ بدعت ہے۔ میرے دوستو بظاہر وہ بندہ کتنا اچھا کام کر رہا تھا کہ آؤ نماز کی طرف۔ اب بھی ہمارے ہم بعض لوگ کہتے ہیں جی 10 منٹ رہ گئے ہیں، جی 15 منٹ رہ گئے ہیں۔ او اللہ کے بندو، جب اذان ہو چکی ہے اس کے بعد اس کام کی کوئی ضرورت نہیں رہتی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے پیارے صحابی ہیں کہ فقیہ امت ہیں، اتنے پیارے صحابی ہیں کہ عاشق رسول ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود اتنے پیارے صحابی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما حدثکم ابن مسعود فصدقوہ، لوگوں جو بات تمہارے سامنے عبداللہ بن مسعود بیان کرے اس کی تصدیق کرو، کیونکہ وہ سچ کہتے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ چھوٹی چھوٹی پنڈلیاں، پتلے جسم کے مالک، کمزور جسم کے مالک۔ کسی نے کہا عبداللہ بن مسعود دیکھو تو صحیح تیری پنڈلیاں کتنی کمزور ہیں۔ میرے محبوب نے فرمایا ان کا وزن قیامت کے دن احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہوگا۔ کس سے بھی زیادہ ہوگا؟ احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے دوستوں کسی نے بتایا کہ فلاں مسجد کے جو لوگ ہیں وہ نماز کے بعد اونچی آواز سے پڑھتے ہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ میرے دوستوں یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ترغیب بھی دی ہے کہ نماز کے بعد تم یہ تسبیح
تسبیحات پڑھا کرو، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کرو۔ یہ ترغیب بھی دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ کام بظاہر بہت اچھا بھی ہے، دین نے اس کی ترغیب بھی دی ہے، فضائل بھی بہت زیادہ ہیں، لیکن میں فضائل سنانے میں لگ جاؤں تو میرا عنوان رہ جائے گا۔ فضیلت کتنی بڑی ہے، لیکن ان لوگوں نے کیا کام کیا کہ نماز پڑھنے کے بعد ان تسبیحات کو اونچی آواز سے بولنا شروع کر دیا۔ پڑھنے کا حکم بھی ہے، جائز بھی ہے، ترغیب بھی ہے، لیکن بجائے دل میں پڑھنے کے اونچی آواز سے پڑھنا شروع کر دیا ان لوگوں نے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے ان لوگوں کے پاس لے جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے۔ آپ نے فرمایا لوگوں من عرفنی فقد عرفنی ومن لم يعرفنی فانا عبداللہ بن مسعود۔ جس نے مجھے پہچان لیا ٹھیک ہے، اس نے مجھے پہچان لیا، جس نے مجھے نہیں پہچانا وہ سن لے کہ میں عبداللہ بن مسعود ہوں۔ آپ نے فرمایا تمہارے اوپر بڑا افسوس ہے، ابھی صحابہ کرام کی تعداد بہت زیادہ موجود ہے، ابھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک کے وہ کپڑے بھی پرانے نہیں ہوئے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنا کرتے تھے، ابھی تو وہ برتن بھی نہیں ٹوٹے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کیا کرتے تھے۔ کیا تم صحابہ کرام سے زیادہ ہدایت پر ہو؟ کیا تم صحابہ کرام سے زیادہ علم پر ہو؟ فرمایا یہ جو تمہارا کام ہے فَإِنَّهُ بِدْعَةٌ ظَلْمَاءُ، یہ بہت گہری قسم کی تاریک بدعت ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا یہ بہت بڑی بدعت ہے جو تم نے کی ہے۔ صرف کتنا کام کیا، اضافہ کتنا کیا کہ بجائے دل میں پڑھنے کے کیا کرا؟ بولو اونچی آواز سے پڑھا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب اگر کسی کو کہا جائے بھئی نماز کے بعد اگر کلمے کا ذکر کرنا ہے تو اونچی آواز سے نہ پڑھو، دوسرے نمازیوں کی نماز میں خلل آتا ہے، لو جی دیکھو جی کلمے سے منع کرتے ہیں۔ کس سے منع کرتے ہیں؟ کلمے سے منع کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کی بات کا جواب دو بولا، آپ نے کیا فرمایا؟ میرے دوستو یہ بدعت ہے۔ یہ کیا ہے؟ بولیے اونچی آواز کے ساتھ، محبت کے ساتھ۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں سنت کا ثواب ملے تو کام وہ کرنا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ اور بدعتی آدمی کتنا مذموم ہے اللہ کی نظروں میں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يقبل اللہ صاحب بدعت، جو بدعتی آدمی ہے اللہ اس کی کسی چیز کو قبول نہیں کرتا۔ فرمایا صومن، فرمایا نہ اس کے روزے کو قبول کرتا ہے، ولا صلاۃ ولا صدقۃ ولا حجا ولا عمرۃ، فرمایا ولا جہادا ولا صرفا ولا عدلا، نہ اس کے حج کو قبول کرتا ہے، نہ بدعتی کے روزے کو قبول کرتا ہے، نہ نفل نماز کو قبول کرتا ہے، نہ فرض نماز کو اللہ قبول کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدعتی آدمی اللہ کی نظروں میں اتنا ناپسندیدہ بن جاتا ہے، یخرج من الاسلام کما تخرج، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدعتی آدمی جب بدعت کرتا ہے اسلام سے ایسے نکل جاتا ہے جیسے بال آٹے سے نکال لیا جاتا ہے، ایسے بدعتی آدمی اسلام سے نکل جاتا ہے۔ کتنا بدبخت بندہ بن جاتا ہے، کتنا بد نصیب بندہ بن جاتا ہے جو بدعت کا کام کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر تشریف فرما ہوں گے، آپ اپنے ہاتھوں سے
جام بھر بھر کے اپنے امتیوں کو پلائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرے ہاتھوں سے ایک مرتبہ پی لے گا لا یظمأ ابدا، اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ اللہ ہمیں آپ کے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر نصیب فرما۔ اونچی آواز سے کہہ دو، تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں، بعد میں آنے والوں کو جگہ ملے آگے تشریف لے آئیں، شاباش۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی جو میرے ہاتھوں سے، جو میرے دست مبارک سے فرمایا حوض کوثر پی لے گا۔ میرے دوستوں وہ کیسا مبارک جام ہوگا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک ہاتھوں سے عطا کریں گے۔ آگے تشریف لائیں بھائی، بار والوں کو جگہ دیں، ماشاءاللہ آگے آ جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آ رہے ہیں، حضرت عمر بھی موجود ہیں، حضرت ابوبکر صدیق بھی موجود ہیں، حضرت عثمان بھی موجود ہیں، حضرت علی بھی موجود ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کے وضو والی جگہ چمک رہی ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھیں گے کہ یہ بھی میرے امتی ہیں، یہ بھی میرے بڑے پیارے ہیں، یہ بھی میری سنت میرے طریقے پہ چلنے والے ہیں۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچیں گے آپ فرمائیں گے اصحابی اصحابی، او آ جاؤ انہم منی، یہ تو میرے پیچھے چلنے والے ہیں، یہ تو میری سنتوں پہ عمل کرنے والے ہیں۔ بظاہر ان کا حلیہ ایسا ہی ہوگا، لیکن اچانک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ان کے درمیان ایک آڑ پیدا کر دی جائے گی، ایک پردہ حائل ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے او اللہ کے فرشتوں یہ کام تم نے کیوں کیا ہے؟ وہ آگے سے عرض کریں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انک لا تدری ما احدثوا بعدک، تمہیں معلوم نہیں ہے کہ انہوں نے آپ کے بعد کون کون سی بدعتیں اختیار کر لی تھی۔ بظاہر بڑے پگڑ، بظاہر انہاں دے ہولیے ہو جائے کہ بندہ ہونے بیعت کر لوے، انہاں دے ہتھاں دے مسواک بھی ٹنگے ہویا تے سارا کچھ کیتا ہویا، لیکن ہے بدعتی ہے کون؟ بظاہر کہتے ہیں میٹھے میٹھے بھائیوں، فلاں فلاں بھائیوں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے میرے بعد بدعت اختیار کی، سوکن سوکن، ان کو میری نظروں سے دور کر دو، لمن غیر بعدی، انہوں نے میرے بعد میرے دین کو تبدیل کیا ہے۔ اللہ ہم سب کو بدعت سے بچا اور محفوظ فرما۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔